أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. خدمت میں آج کے جمعہ کے خطبہ میں خود یوم جمعہ کے بارے میں چند عرائض پیش کرنا چاہوں گا. معصومین علیہ السلام کی چند احادیث بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خود یوم جمعہ کتنی فضیلت رکھتا ہے. اس جمعہ کا دن اس امت کے لیے کیا کیا فضائل کا حامل ہے اور ہمیں اس جمعہ کے دن کیا کرنا ہوتا ہے. چند احادیث ہیں امام علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام کی احادیث. سب سے پہلی روایت خود یوم جمعہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے. امام رضا علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ یوم جمعہ کی فضیلت کیا ہے، افضلیت کیا ہے. تو فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یوم الجمعہ سجد الایام. لوگوں جمعے کا دن تمام دنوں کا سجد و سردار ہے، تمام دنوں پر اس کی فضیلت ہے. اس کے اندر کیا فضیلت ہے، کیوں اتنی برتری ہے یوم جمعہ کو؟ فرمایا یضاعف فیہ الحسنات. یہ یوم جمعہ ایک عظیم نعمت ہے پروردگار کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے. کیا ہوتا ہے یوم جمعہ؟ رسول اعظم فرماتے ہیں اس کے اندر پروردگار نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، حسنات کو بڑھا دیتا ہے. وَيَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ. پروردگار اس کے اندر معصیت کو اور گناہوں کو کم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، محو کر دیتا ہے. وَيَرْفَعُ فِيهِ الدَّرَجَاتِ. اس کے اندر انسانوں کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، مومنین کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے. مرحومین جن کو یاد کرنے والے پیچھے موجود ہیں ان کے درجات کو بڑھایا جاتا ہے اس دن. وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدَّعَوَاتِ. اس دن دعاؤں کو پروردگار عالم قبول فرماتا ہے. جو بھی انسان دعا کرتا ہے خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. وَيَكْشِفُ فِيهِ الْكُرْبَاتِ. اس کے اندر دکھ و تکالیف کو پروردگار ختم کر دیتا ہے، ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دیتا ہے. وَيَقْضِي فِيهِ الْحَاجَاتِ الْقِدَامِ. وہ خدا ہر ایک کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے تمام مومنین کی حاجتوں کو، غیر مومن کی حاجتوں کو بھی پورا کرتا ہے. لیکن فرمایا یوم جمعہ پروردگار بہت بڑی بڑی انتظام عظیم حاجت جس کی ہو یوم جمعہ کے پروردگار سے دعا کرے خدا اس دن یہ عظیم حاجتیں بھی قبول کرتا ہے. اور پھر فرمایا حاجات عظام اس کے اندر قبول ہوتی ہیں. وَهُوَ يَوْمٌ مَزِيدٌ لِلَّهِ فِيهِ الْعُتَقَاءُ وَالطُّلَقَاءُ مِنَ النَّارِ. یہ وہ دن ہے جس دن پروردگار عالم عتقاء اور طلقاء ان کو جہنم سے زیادہ عذاب کرتا ہے. زیادہ تعداد میں طلقاء کو اور عتقاء کو آزاد کیا جاتا ہے. یہ طلقاء کیا ہیں؟ طلقاء کسے کہا جاتا ہے؟ ہم نے اس حدیث مبارکہ جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خطبہ مبارکہ میں بھی یہ لفظ موجود ہے. دربار یزید کے اندر جب یزید ملعون نے گستاخی کی اہل بیت کی شان میں تو وہاں جناب زینب کبریٰ کا خطبہ موجود ہے، اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے. فرمایا یبن الطلقاء، اے طلقاء کے بیٹے، اے طلقاء کی اولاد. تو کون ہوتا ہے اہل بیت کی عزت کو کم کرنے والا؟ طلقاء یعنی وہ افراد جو مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم. رسول اکرم نے بہت بڑے بڑے مجرموں کو فتح مکہ کے بعد آزاد کیا، معاف کر دیا. تو وہاں پہ جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ یہ جب تک طلقاء یعنی بہت بڑے مجرم تھے ان کی اولاد ہیں. پروردگار فرما رہے یہاں پر رسول اکرم
کہ خداوند متعال طلقاء کو یوم جمعہ جہنم سے آزاد کرتے ہوئے جو بہت بڑے مجرم ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، اگر وہ بھی اس دن توبہ کر لے خداوند متعال میں آزاد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ما دخل اللہ فیہ احد من الناس وعرف حقه وحرمته الا كان حقا على الله عز وجل ان يجعله من قطعاء والطلقاء من النار۔ فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو دعا کرے یوم جمعہ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یوم جمعہ کا حق بھی ادا کرے، یوم جمعہ کی معرفت بھی رکھتا ہو، اسے پتہ ہو کہ یوم جمعہ کتنا عظیم دن ہے، معرفت رکھتا ہو، یوم جمعہ کا حق ادا کرے اور پھر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے تو خداوند متعال کے اوپر حق بن جاتا ہے اس وقت کا وہ اس کو جہنم سے آزاد کرے۔ حق کو یعنی فرد جا کے مطالبہ کر سکتا ہے کہ پروردگار میرا حق ہے آپ پر، وَقَانَ عَلَى اللَّهِ حَقًّا۔ اگر ان دو شرائط کے ساتھ کوئی عمل کرے تو ایک بندے کا خدا پر حق ہو جاتا ہے اور خدا کبھی بھی کسی کا حق مارتا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا یہ تو اس کی ہے جو اس کی معرفت کو سمجھ کر خدا سے دعا کرتا ہے اور خداوند متعال کی بارگاہ میں گریہ و زاری سے اپنی نجات طلب کرتا ہے، لیکن وہ فرد جو اس عظیم دن کو، اس عظیم دن کی معرفت حاصل نہیں کرتا اور اس کی توہین کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو فرمایا آگے وَمَا اسْتَخَفَّ أَحَدٌ بِحُرْمَتِهِ وَضَيَّعَ حَقَّهُ۔ اور وہ انسان جو جمعہ کے دن کی حرمت کو کم کرے، اس کو خفیف جانے، ہلکا سمجھے، اس کی عزت نہ کرے، اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ خداوند متعال کا صادق رسول ارشاد فرماتا ہے وَمَا اسْتَخَفَّ أَحَدٌ بِحُرْمَتِهِ وَضَيَّعَ حَقَّهُ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَن يُصْلِيَهُ نَارَ جَهَنَّمَ إِلَّا أَن يَتُوبَ۔ لیکن وہ فرد جو اس جمعہ کا حق ادا نہ کرے، اس کے حق ادا کرنے میں کوتاہی کرے یا اس کو خفیف سمجھے کہ کیا ہے جمعہ باقی دنوں کی طرح ایک دن ہے، کوئی اس کے اندر زیادہ اہمیت نہیں ہے، اگر اس کی ذہنیت ایسی ہے، سوچ ایسی ہے، یہ صادق رسول فرماتا ہے کہ خداوند متعال پر اس کے بارے میں بھی یہی حق ہے کہ اسے جہنم کے اندر دے دے، مگر الا ان یتوب، مگر یہ کہ مرنے سے پہلے یہ توبہ کر لے اپنے گناہ سے۔ تو یہ ہے یوم جمعہ کی فضیلت، یوم جمعہ کو عظیم فضیلت حاصل ہے اور اس یوم جمعہ کے آداب جو ہر بار بار کہا جا رہا ہے، جناب سلیمان فارسی سے حدیث مبارکہ میں نقل کی جاتی ہے رسول اعظم کی، وہ فرماتے ہیں کہ آداب کیا ہیں جمعہ کے دن، جب یوم جمعہ آتا ہے تو کس طرح سے آپ جمعہ کے لیے روانہ ہیں، کس طرح سے یوم جمعہ کا احترام کریں۔ فرمایا ان سلیمان الفارسی قال، جناب سلیمان فارسی سے حدیث نقل کی جاتی ہے، فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ، جو فرد بھی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، غسل کرے جمعہ پر، پھر کیا کرے؟ وَطَّهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ، جتنی اس کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، اتنی ہی اپنی طہارت کرے، اپنے آپ کو پاکیزہ کرے، خوشبو کا سامان ہے خوشبو لگائے، اور کوئی بہترین لباس ہے تو بہترین لباس پہنے، اور جتنا اپنے آپ کو سجانے کی صلاحیت اور طاقت ہے اس کے اندر اپنی اتنی ہی اس استطاعت کے مطابق اپنے آپ کو سنوارے، غسل کرے، اس کے بعد اپنی مکمل طہارت کرے، پاکیزہ کرے خود کو، ثم ادہن، بالوں میں تیل لگائے، اور مس من طیب، خوشبو لگائے، صبح ہوئی جمعہ ہوا، غسل کرے، طہارت کرے مکمل، اپنے آپ کو سنوارے، تیل لگائے اور پھر خوشبو لگائے، پھر کیا کرے؟ ثم رحا، اور پھر روانہ ہو جائے جمعہ کے لیے۔ فلم یفرق بین اثنین،
جب جمعہ میں آئے تو پھر دو مومنوں کے درمیان تفرقہ نہ ڈالے، فرق نہ ڈالے۔ تفرقہ سے مراد دشمنی والا تفرقہ یہاں نہیں ہے۔ دو افراد بیٹھے ہیں، تیسرا آگے کا نہیں سائڈ کو ادھر مجھے جگہ دے۔ جب دو بندے جمعہ کے اندر بیٹھے ہیں، تیسرا بڑا آ جاتا ہے، کوئی وڈیرا آ جاتا ہے، کہے کہ میری یہ جگہ پکی ہے، میں نے یہاں پر بیٹھنا ہے۔ بات تو ایسے ہوتے ہیں جن کی جگہ پکی ہوئی ہوتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ نہیں بیٹھنا ہے۔ لوگ کچھ خوف کی وجہ سے اس جگہ نہیں بیٹھتے، جنہیں پتہ ہوتا ہے جو کوئی نیا آ کے بیٹھ جائے اس کو بھی اٹھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ادب ہے جمعہ کا، کہ اس میں جب آئے ہو جہاں جگہ ہے وہاں بیٹھ جائے۔ کسی دو افراد کو اٹھا کے ادھر پیچھے نہ کرو، غریبوں کو سائڈ پہ نہ کرو، بچوں کو آپ آ کے جہاں پر بچے کی جگہ ہے تو افراد میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اور آنے والوں کے لیے بھی یہ ادب ہے کہ وہ یہ نہ کہ آتے ہی سب کے اندر دروازے کے ساتھ بیٹھ جائے اور جو والے اس کو ڈوٹی مار کرے، پہلے والے سب میں خالی ہو تو یہ خود اپنے لیے بھی مصیبت کا سبب بن رہے ہیں، باقیوں کے لیے بھی۔ ادب کیا ہے کہ جب آگے سب خالی آگے بیٹھے اور پھر کوئی نیا آیا ہے تو اس کو تنگ نہ کرے۔ جمعے کے لیے مومنوں میں تفرقہ، صفوں کے اندر خرابی پیدا نہ کرے۔ اس کے بعد فصل نماز کو جس طرح سے نماز اس کے لیے ہے اسی طرح سے نماز ادا کرے۔ ثم اذا خرج الامام جب امام خطبہ دے تو پھر خاموشی سے خطبہ سنے۔ آداب توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں، آپ نے دوبارہ دوہرا دوں، غسل کرے، طہارت مکمل کرے جتنی اس کے پاس طاقت اور قدرت ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو سنوارے، جمعہ کے لیے آئے تو صفوں میں تفرقہ نہ ڈالے، کسی کو اٹھائے نہیں، کسی کو ٹھڈے مار کر آگے سب میں عبور نہ کرے۔ اور اس کے بعد کیا کرے؟ جب نماز ہے نماز پڑھے، خطبہ جب امام دے رہا ہو تو مکمل خاموشی سے سنے۔ جب یہ خطبہ سنے، اور خطبہ سننا سستانی صاحب کا فتویٰ ہے، خود رسول اکرم کا فتویٰ ہے، سستانی صاحب کا تو بات کی بات ہے، حدیث مبارکہ جو بیان کر رہا ہوں، سستانی صاحب کا بھی یہی فتویٰ مبارکہ ہے، کیا فرمایا کہ خطبے کو سننا ضروری ہے، باتیں اس کے خطبے کے دوران کرنا ممنوع ہے۔ اور اگر ایسی کوئی بات کرے جس سے خطبے کی طرف توجہ نہ رہے، سمجھ نہ آئے کہ خطبہ کیا ہو رہا ہے، اتنی اپنی باتیں شروع کر دیں، اپنے کام شروع کر دیں جمعہ کے اندر، فرمایا یہ احتیاط کی بنیاد پر جائز ہی نہیں ہے۔ خطبے کو بہت زیادہ اہمیت ہے جمعے کے خطبہ پر۔ جمعے کا خطبہ خاموشی سے سنے، اس کے بعد جب یہ تمام کام کرے گا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جس نے تمام جمعے کے آداب کو بجا لایا، فرمایا غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، پھر خداوند متعال جس نے جمعہ کے تمام آداب انجام دیے، اس کی اہمیت کو ملحوظ خاطر رکھا، جس نے جمعہ کے دن کی قدردانی انجام دی، پھر اس کو نتیجہ پروردگار کیا دے گا؟ اس جمعہ سے پچھلے جمعہ تک، آئندہ جمعہ تک جو اس کے گناہ ہیں خداوند متعال معاف کر دے گا۔ جو خدا کے قانون کو اہمیت دے اس کی پروردگار کی بارگاہ میں بھی اہمیت ہے۔ لیکن جو کہا گیا کہ تمام گناہ معاف ہوں گے، باقی روایات یہ واضح کر دیتے ہیں کہ ان گناہوں سے مراد حقوں کو ناس نہیں ہے۔ تو یہ نہ کہے کہ کسی کا حق لوٹ لیا ہے، اب میں غسل بھی کر لوں، طہارت بھی کر لوں، خوشبو بھی لگا لوں اور راستے سے چوری کرتے آؤں اور جمعہ پڑھ لوں، تو چلا تو وہ بھی معاف ہو جائے۔ حق الناس معاف کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ اس کے اوپر ہزارہ احادیث موجود ہیں، پورے قرآن کریم کے اندر بہت سی آیات موجود ہیں۔ لوگوں کا حق کسی صورت میں معاف نہیں ہے مگر یہ کہ وہ فرد معاف کر دے۔ یہ کون سے گناہ معاف ہے؟ وہ جو خداوند متعال کے ساتھ متعلق ہیں، جو ہم نے کبھی سستی کی وجہ سے، کسی غفلت کی وجہ سے ہم سے سرحد ہو گیا، جس کا تعلق ہمارے اور پروردگار کے درمیان ہے، وہ گناہ خداوند متعال معاف کر دے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کے گناہ کرتے رہیں، پورا ہفتہ نماز نہ پڑھیں، پورا ہفتہ اپنا روزہ ماہ سیام میں روزہ نہ رکھیں،
ज़कात अदा नहीं की, खुम्स का दिन था, इस महीने में खुम्स अदा नहीं किया, जानबूझ के गफलत नहीं, जानबूझ के लिए का जुमा पढ़ देंगे, तमाम आदाब के साथ तो गुनाह माफ हो ना, इसका भी कोई गुनाह माफ हो। जो जानबूझ के गुनाहों को सरजद करता है, अंजाम देता है, उसकी भी कोई माफ़ी नहीं है। जो गफलत में किसी कोताही के अंजाम में उसकी फर्क माफी है। तो ये दो चीज़ें तमाम यौम जुमा और उसकी अहमियत खुदावंद मुताल। उसके बाद यौम जुमा का जो शुरू में आज किया गुस्ल के बारे में बहुत शदीद रिवायात हैं, बहुत ज़्यादा ताक़ीद है। हत्ता एक रिवायत अपनी बारगाह में आज करता चलूँ जो नकल की जाती है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम अली अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, या अली, अगर यौम जुमा तुम्हारे पास फकत इतने पैसे हैं कि या तू अपनी भूख मिटा सकता है खाना लेकर, या उससे पानी खरीद कर गुस्ल कर सकता है, कुछ भी नहीं है आपके पास, फकत इतने पैसे हैं, इतनी इस्तिताअत है, या तो भूख मिटा सकते हो या पानी खरीद कर गुस्ल कर सकते हो, तो यौम जुमा के गुस्ल को अपनी भूख पर तरजीह दो और गुस्ल करो, अपने आप को पाकीज़ा करो, संवारो और खूबसूरत अंदाज के अंदर नमाज जुमा में शिरकत करो। तो ये है आदाब और शब लैलतुल जुमा। उसके बारे में भी बहुत से आदाब हैं और एक सूरत इस शब जुमा के बारे में जो बात की जाती है बहुत ही ताक़ीद धारा में जनाब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के हरम में हर शब जुमा ये रिवायत नकल की जाती है। खुदावंद मुताल का लुत्फ़ है, 1-2 साल से वहाँ पर शर्म है, खुदावंद मुताल जो लुत्फ़ इनायत है, तो वहाँ हर शब जुमा ये रिवायत नकल की जाती है और वो है सूरह वाक़िआ के बारे में। ये सूरह वाक़िआ कारी जिस स्पीड में पढ़ते हैं, आपको पता है कितना आराम से और बेहतरीन अंदाज में ये सूरत पढ़ते हैं, वो भी जब पढ़े तो उसके भी 15 मिनट नहीं लगते, 10 से 11 मिनट के अंदर रिकॉर्ड शुदा सूरह वाक़िआ मौजूद है, यानी इतनी छोटी सी सूरत है। लेकिन ये सूरह वाक़िआ के बारे में जो रिवायात हैं बहुत ज़्यादा हैं। एक रिवायत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की जो नक़ल की जाती है, आपको बार-बार याद करना चाहता हूँ ताकि हम हर शब जुमा और बल्कि हर शब इस रिवायत इस सूरत की तिलावत करके सुनें। क्या फरमाया इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने? फरमाया, क़ाल मन क़रअ फ़ी कुल्लि लैलतिल जुम्आ, जो हर शब जुमा कराहत करता है किसकी? अल-वाक़िआ, सूरह वाक़िआ, बताया मुख्तसर सूरह, ज़्यादा नहीं। फिर क्या होगा? अहब्बहुल्लाहु, खुदा उससे मोहब्बत करना शुरू कर देता है, व अहब्बहु इलन्नास अजमईन, खुदा इसकी मोहब्बत तमाम इंसानों के दिलों में डाल देता है। खुदा मोहब्बत करता है, इसकी मोहब्बत तमाम लोगों के दिलों में डाल देता है। तीसरा फायदा क्या है? वलम यरा दुनिया मुक़सन अबदा, दुनिया में कभी बदबख्ती नहीं देखेगा, मुसीबत नहीं देखेगा, वला फ़क़्रन वला फ़ाक़तन, तंगदस्ती गुर्बत इसके ऊपर नहीं आएगी, वला आफ़तन मिन आफ़ात दुनिया, दुनिया की आफ़ात में से आफ़तें इसके ऊपर नहीं आएगी। वकाना मिन रुफ़क़ाए अमीरुल मुमिनीन, सबसे बड़ी ख़ुसूसियत, सबसे बड़ा फ़ायदा इस सूरत का, जो हर शब जुमा में सूरह मुबारक की तिलावत करे, इसे समझे खुदावंद मुताल इसको अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब के दोस्तों में शुमार करता है। वकाना मिन रुफ़क़ाए अमीरुल मुमिनीन, फिर क्यों? वहादिहि सूरत अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलाम, क्यों? क्योंकि ये सूरत अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए है और उनके साथ एक ख़ास और ख़ुसूसियत का ताल्लुक़ है अमीरुल मुमिनीन के साथ। इस ताल्लुक़ की वजह से खुदावंद
اور اس کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار عالم اس کو اس صورت کے بدلے میں یہ تمام نعمات و فضیلتیں عطا کرتا ہے اور وہ بقائے امیر المؤمنین علیہ السلام سے شمار کرتا ہے۔ وقت اختتام ہو رہا ہے، میں ایک آیت حدیث مبارکہ کا اشارہ کروں، بیان نہیں کرتا۔ امام رضا علیہ السلام ایک شاعر کی طویل گفتگو ہے جس قومت کو فرصت ملے ضرور پڑھے۔ تہذیب الاحکام کے اندر یہ روایت ہے، طویل روایت ہے جس کے اندر جمعہ، نماز اور ان تمام چیزوں کے بارے میں سوالات ہیں۔ وہ سوال کرتا ہے، امام جواب دیتے ہیں۔ امام سے پوچھتے ہیں دو خطبے کیوں ہیں، امام جواب دیتے ہیں۔ دو رکعت کیوں ہیں جمعہ کی، امام جواب دیتے ہیں۔ تمام عبادات کے بارے میں طویل حدیث ہے، میں نے بھی اس کا کچھ حصہ نقل کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب وقت تمام ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی فرصت ملی تو آپ کو بارگاہ میں عرض کروں گا، لیکن جو چاہتے ہیں ان عبادات کا راز اور سر انہیں پتہ چلے، فائدہ اور فلسفہ پتہ چلے تو اس روایت کا ضرور مطالعہ کرنا تاکہ خداوند متعال کا یہ لطف و عنایت اور ہر عبادت کو اسے سمجھ کر انجام دینے کی انسان کو توفیق ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔